ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، اسپیکر ایاز صادق کا پی ٹی آئی کے گرفتار اراکین کے لیے بڑا اقدام۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دینے کی منظوری دے دی۔ تمام زیر حراست اراکین سے فارمز پر دستخط کرا لیے گئے۔ پی ٹی آئی کے زیر حراست اراکین کو آج ہی پارلیمنٹ لاجز منتقل کیے جانے کا امکان۔ اس حوالے سے پولیس افسران کو بھی ہدایات موصول ہو گئی ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں، تمام زیر حراست اراکین سے فارم پر دستخط کرا لیے گئے۔ زمان مخل مزید بتائیں گے۔ زمان بتائے گا، پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ جی بالکل، اسپیکر کی طرف سے یہ بڑا اقدام سامنے آیا ہے کہ اسپیکر نے پارلیمنٹ لاجز کو جو ہے وہ سب جیل قرار دیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے زیر حراست ارکان ہیں ان کو فی الفور جو ہے وہ سب جیل پارلیمنٹ میں جو ہے منتقل کر دیا جائے۔ اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کا مشاورتی اجلاس بھی بلا لیا گیا اور اس میں مشاورت کریں گے، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ کچھ ہی دیر تک جو ہے وہ زیر حراست پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں ان کو پارلیمنٹ لاجز جو منتقل کر دیا جائے گا، اور جب تک ان کے قانونی حوالے سے فیصلہ نہیں ہوتا، ان کی گرفتاری کو سسپینڈ نہیں کیا جاتا یا ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی ہیں، تو تب تک جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں ہی رہیں گے اور اسی کو سب جیل کا درجہ دیا گیا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ زمان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے خلاف مقدمے میں احساس دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرنے کا آرڈر کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں بھجوا دیا۔ گرفتار ارکان اب ضمانت پر رہائی کے لیے عدالت سے رجوع کر سکیں گے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں اور تفصیلات دیکھتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل 2 رکنی ڈویژن بینچ نے مقدمے کی سماعت کی۔ پراسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے ایف آئی آر پڑھ کر سنائی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ اس ایف آئی آر کا آتھر بھی دلچسپ ہے۔ کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے عرصے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی ہے۔ جس نے بھی یہ ایف آئی آر لکھی اس نے اچھی کامیڈی لکھی ہے۔ یہ اسلام آباد پولیس ہے یا رضیہ ہے جو گنڈوں میں پھنس گئی؟ چیف جسٹس نے کہا، شعیب شہین پر پستول ڈال دی۔ شعیب شہین کو میں نہیں جانتا۔ گوہر خان کا کہہ رہے ہیں کہ پستول نکال لی۔ کامیڈی آپ نے پڑھ لی، اب ان سے کیا برآمد کرنا ہے؟ پراسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے کہا، شعیب شہین سے ڈنڈا برآمد ہو گیا ہے، جس پر چیف جسٹس کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی اور کمرہ عدالت بھی کہکہوں سے گونج اٹھا۔ پراسیکیوٹر جنرل نے کہا، شیر افضل مروت سے پستول برآمد ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ جلسے میں ریاست مخالف خوفناک تقاریر کی گئی، جس پر چیف جسٹس نے کہا، کسی نے کتنا ہی سنگین جرم کیا ہو اس کو فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے جسمانی ریمانڈ کے تمام آرڈرز ایک جیسے ہی ہیں۔ اسٹیٹ کو جواب دینے دیں کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ 8 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا، پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے، کسی ادارے کا وقار باقی نہیں رہنے دینا۔ کر کیا رہے ہیں؟ ملک کے حالات دیکھیں اور پارلیمنٹ کے اندر گھس کر ممبران کو گرفتار کر لیا۔ دوران سماعت وکیل نے کہا، ہم نے انسداد دہشت گردی عدالت میں ضمانت کی درخواست دی لیکن سنی نہیں گئی، جس پر چیف جسٹس نے کہا، وہ ہمارا آرڈر لیٹ گیا ہوگا، دیکھ لیتے ہیں۔ آج مختصر آرڈر ابھی کر دیں گے تاکہ آپ کو ریلیف مل سکے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ملاقات کے لیے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ملنے والی لسٹ پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں سے متعلق درخواست پر سماعت کی، جس کے سلسلے میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم اور پی ٹی آئی وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت پی ٹی آئی وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا، منگل اور جمعرات کو دن 2 بجے جیل کے چھوٹے کمرے میں میٹنگ ہوتی ہے۔ عدالت لوکل لوکیشن بنا دے جو آپ کو رپورٹ دیتا رہے۔ پی ٹی آئی وکیل کے موقع پر عدالت نے کہا، گزشتہ آرڈر صرف ٹرائل کی حد تک نہیں تھا، ٹرائل ہے یا نہیں، وکلاء کو مکمل سہولت دینی ہے اور آپ کو اس حوالے سے توہین عدالت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اس دوران سپرنٹینڈنٹ جیل نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ عدالت کے آرڈر پر مکمل عمل جاری، لوکل لوکیشن بھی قائم ہے۔ اس پر جسٹس سردار احمد نے کہا، لوکل کمیشن الگ کیس ہے، یہ وکلاء کے علاوہ دیگر کی ملاقات کا کیس ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں اہم پیش رفت، بانی پی ٹی آئی کے قریبی ساتھی اشتہاری ملزم زلفی بخاری کی جائیداد قرقی کا حکم۔ احتساب عدالت نے زلفی بخاری کی جائیداد قرق کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانھا نے نیب کی درخواست منظور کر لی۔ زلفی بخاری 30 کنال کا پلاٹ بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کا دوسرا 4 کنال کا پلاٹ بھی بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ حکم نامے کے مطابق زلفی بخاری کی 1210 کنال 12 مرلہ کی پراپرٹی ضلع اٹک میں ہے۔ زلفی بخاری کی اٹک میں 91 کنال 10 مرلہ زمین بھی قرقی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جسٹس منیب اختر جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اپنی تجویز سے اتفاق نہ کیے جانے پر اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے جج جسٹس منیب اختر نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز دی، تاہم کمیشن کے کسی رکن نے جسٹس منیب اختر کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔
जस्टिस मुनीब अख्तर कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। आपको अहम खबर देते चले, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास जो है वो मुअख्खर करने की तजवीज दी। इजलास में मुजव्वजा सिफारिशात का मुसवदा पड़ा। इजलास में आला अदलिया जजों की तकर्री के रूल्स का भी जायजा लिया जा रहा है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास से वॉकआउट किया है। कुछ तजावीज़ दी और उस पर बात ना हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास मुअख्खर करने की तजवीज़ दी है। कमीशन ने इजलास मुअख्खर करने की तजवीज़ से इख्तलाफ किया, जिसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के इजलास से उठकर चले गए हैं। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन के इजलास मुअख्खर करने की तजवीज़ दी। आपको अहम खबर देते चले, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास मुअख्खर करने की तजवीज़ दी, जिससे इत्तफाक ना हो सका और जस्टिस मुनीब इजलास मुअख्खर करने की तजवीज़ से इख्तलाफ पर उठकर चले गए। आगे बढ़े, आपको बताएं, सरबराह पेशवाई मौलाना फजल रहमान कहते हैं गवर्नर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं, ताहम खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे भी नहीं और मुख्तलिफ अजला में अमन अमान के हालात अच्छे नहीं। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के बयान को जज्बाती बार करार दे दिया। ये जज्बाती बातें ही, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना ने आईनी तरमीम के हवाले से भी अपनी पार्टी पोजीशन वाज़े कर दी। कहा, आईनी तरमीम पर हम वोट नहीं देंगे। हमने इस्लाहात के हवाले से जो तजावीज़ दी हैं, इस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उस पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान ने वफाकी हुकूमत के लिए 2 से 3 माह अहम करार दे दिए। मंजूर वसान ने कहा कि 2 से 3 माह वफाकी हुकूमत के लिए अहम है, कुछ भी हो सकता है, मगर सूबाई हुकूमतें कायम रहेंगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं मगर शहबाज हुकूमत को सपोर्ट है। जिस दिन पीपल्स पार्टी की सपोर्ट खत्म हो गई उस दिन शहबाज शरीफ मुसीबत में होंगे। मंजूर वसान ने कहा, बानी पीटीआई का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। यहूदी लॉबी और इंटरनेशनल कुव्वतें चाहती हैं बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। जब अवाम चाहेगी तब मुल्क की माशी सूरत हाल सही हो जाएगी। आपको बताया, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंसूर वसान, जो कि हमेशा मुल्की हालात के हवाले से पेशगोइयों में मशहूर हैं, उन्होंने एक और पेशगोई भी कर दी। उनकी जानिब से कहा गया, पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट है। जिस दिन पीपल्स पार्टी की सपोर्ट खत्म हो गई उस दिन शहबाज हुकूमत के लिए मुश्किलात और मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मंसूर वसान ने वफाकी हुकूमत के लिए 2 से 3 माह अहम करार दे दिए। उनकी जानिब से कहा गया कि 2 से 3 माह वफाकी हुकूमत के लिए अहम है, जबकि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो कायम रहेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पार्लियामेंट पर हमले की किसी सूरत हिमायत नहीं की। सबने इसकी मजम्मत की। ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। खसूसी कमेटी ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसको बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। मैंने बता दिया, इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। इन्होंने माजी में हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया, नैब को इस्तेमाल किया। हमने किसी के खिलाफ नैब का इस्तेमाल नहीं किया। किसी ने उस वक्त मजम्मत की। अपोजिशन जरूर एहतजाज करे लेकिन माजी पर भी नजर दौड़ाए। नई रवायात डालने के लिए अपने माजी पर पशेमानी का इजहार करें। हमें कानून और कायदे ना सिखाएं। किसी सूरत में भी पार्लियामेंट के ऊपर हमला जो है उसकी किसी शख्स ने इस हाउस में हमायत नहीं की। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई हुई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इस हाउस की इज्जत और नामूस जो है उसमें मेरा नैरेटिव, पीएमएलएन का नैरेटिव, पीटीआई का नैरेटिव या पीपल्स पार्टी का नैरेटिव जो है वो नहीं। मैं क्या नैब हमने किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया है? हमने किसी को, कोई नैब का केस जो है इस दौर में नहीं बना, ना पीडीएम का, ना इन्होंने नैब को इस तरह बुरी तरह इस्तेमाल किया है। और चेयरमैन नैब उस वक्त का जिस तरह इस्तेमाल हुआ है, पता नहीं, मैं मिसाल गलत किस्म की नहीं देना चाहता। मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूं और बार बार मैंने गौर साहब को भी कल भी कहा कि प्लीज जरूर एहतजाज करें, लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं कि उसमें आपने क्या किया। जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर हमने नई रवायात को जन्म देना है तो कम से कम माजी की जो गलतियां उस पर पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए। पीटीआई के 4 से 5 एमएनएस मिसिंग हैं, इनसे राब्ता नहीं हो रहा। बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा हमारे एमएनएस का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है। हर जुल्म के बावजूद दिल पर पत्थर रखकर ऐवान में बैठे हैं। एक बार फिर असेंबली के फ्लोर पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिला। ख्वाजा आसिफ तनकीद करते हैं तो सुनकर भी जाया करें। हम ओपोजिशन में जरूर हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं। मैंने ख्वाजा आसिफ से कहा, हेट फिगर ना बने। आपने स्पेशल कमेटी की बात असेंबली में सुनाई, यह गलत रिवायत है। उन्होंने मजीद कहा, तमाम जजेस काबिल एहतराम, लेकिन एक्सटेंशन के बारे में ट्रेंड सेट कर रहा होगा। मैंने चीफ जस्टिस काजी फाजिसा से भी कहा कि एक्सटेंशन ना लें।
میں ہو جو الفاظ اس نے KPK کے وزیر اعلیٰ کی استعمال کیے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. میں نے کل 2 لفظ اور استعمال کیے تھے خواجہ آصف صاحب کے لیے. میں نے کہا خواجہ آصف صاحب میری آپ سے التماس ہے ہیٹ فگر نہ بنے, سپوائلر نہ بنے, نہ پارلیمان میں نہ اسمبلی میں. یہ تناؤ کم کرنا ہے, اس ملک کو بہتر کرنا ہے. عدلیہ سے آپ ابتدا کریں, کوئی کرے نہ کرے. آج ہم کی توقع ہے کہ آج ہی آپ اعلان کریں گے, پریس کریں گے کہ ایکسٹینشن جس بھی فارم میں ہو, چاہے ججز کی مدت بڑھانے میں ہو یا ادروائز, آپ نہیں لیں گے. یہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ججز میں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے لیے سارے جج صاحبان محترم ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں, ہم ان کی انٹیگریٹی کو کسی صورت نہیں کوسچن کرتے. بٹ یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے, اور جن لوگوں نے سیٹ کرنا ہے انہوں نے اپنے لیے بار ہمیشہ ہائی رکھنا ہوتا ہے. سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں الیمین گنڈاپور سلامتی اور خارجہ امور پر اپنا گنڈا سا استعمال نہیں کر سکتے. وفاق کی اجازت کے بغیر کوئی صوبہ کسی ملک سے مذاکرات نہیں کر سکتا. الیمین گنڈاپور اشتعال میں آ کر افغان کونسل جنرل سے ملاقات کی خوفناک روایت ڈال رہے ہیں. اپنی خارجہ پالیسی بنانے کی بات نہایت خطرناک ہے. اس معاملے کا سینٹ سمیت ہر سطح میں محاسبہ کریں گے. ہر بات نظر انداز کی جا سکتی ہے, لیکن خارجہ پالیسی کو مذاق بنائیں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے. افغان حکومت سے بھی بھرپور احتجاج کریں گے کہ وہ وفاق کی بجائے ایک اکائی سے بات کر رہے ہیں. اور یہ وہ ایک روایت ڈالنے جا رہے ہیں جو پاکستان کو نہ جانے کہاں لے کے جائے گی. اگر ہر صوبہ کسی نہ کسی صوبے کی سرحد کسی نہ کسی دوسرے ملک سے ملتی ہے, یہ ایک بڑی ہی خوفناک روایت یہ ڈالنے جا رہے ہیں. انہوں نے IMF کو خط لکھے اور اپنے گندے کپڑے وہاں دھونے کی کوشش کی, ہمارے فنڈز روکنے کی کوشش کی. اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی بنا لو اور اپنے معاملات طے کر لو. افغانستان کے ساتھ جو بھی پالیسی ہونی ہے وہ وفاق نے طے کرنی ہے. ہم اس کو فارملی لے کے آئیں گے سینٹ کے ایجنڈے پہ, بحث کریں گے اور محاسبہ کریں گے. لیکن اگر پاکستان کی سلامتی کو, پاکستان کی سیکیورٹی کو, پاکستان کے دفاع کو, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تماشا بنائیں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے. سوال اٹھا تو جواب بھی آیا. گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا گورنر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج یہ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے علاقے سے ججز اغوا ہوتے ہیں, انہی کے علاقے میں فوج کے نوجوان شہید ہوتے ہیں. اتنے میں نے کپڑے تبدیل نہیں کیے جتنے وزیر اعلیٰ نے صوبائی کابینہ کے لوگ تبدیل کیے. ہم نے ان کو مضبوط حکومت دی, انہوں نے کیا کیا؟ جو AP حکومت کرپشن کر رہی ہے اس وقت, خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے. بالکل امن و امان قائم کرنے میں ڈیفینیٹلی ناکام ہو چکے ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے صوبے میں کیا حالات ہو رہے ہیں. میرا جو ضلع ہے ڈیر اسماعیل خان, CM صاحب وہاں سے منتخب ہوئے ہیں, IG صاحب کے وہاں سے تعلق ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جج بھی اغوا ہوتے ہیں, ججوں پہ حملے بھی ہوتے ہیں, فائرنگ بھی ہوئی ہے. ہمارے کرنل صاحب یا ہمارے نادرہ کے آفیسر یا ہمارے جو تحصیلدار تھے وہ کلاچی سے اغوا ہوئے تھے نا. سب کچھ پھر ادھر ہی سے کیوں ہوتی ہے چیزیں؟ اور پھر وہاں ہمارے سیکیورٹی ایجنٹس کے لوگ شہید ہوتے ہیں, فوج کے نوجوان شہید ہوتے ہیں, رول اتھارٹی سینٹر پہ بھی حملے ہوتے ہیں. تو آپ اپنا ضلع نہیں سنبھال سکتے ہیں. بات آپ کہتے ہیں کہ میں پورا صوبہ سنبھالوں گا, جب ضلع کا آپ کا یہ پوزیشن ہے تو پھر باقی صوبے کو تو اللہ ہی حافظ ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں خواجہ آصف علی امین کے خلاف بیان دینے سے پہلے پارلیمنٹ کی عزت کو بحال کرے. گورنر خیبر پختونخوا اور خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے بیرسٹر سیف کہتے ہیں فیڈریشن پر حملہ علی امین گنڈاپور نے نہیں بلکہ حملہ 10 ستمبر کو ہوا تھا. وزیر دفاع بارڈر کی حفاظت کرتے تو علی امین کو خود افغانستان سے بات کی ضرورت نہ پڑتی. ان کا کہنا تھا کہ کراس بارڈر دہشت گردی وفاقی مسئلہ ہے جس میں وہ بری طرح ناکام ہیں. حفاظت نہیں کر سکتے تو بارڈر کا انتظام و انصرام خیبر پختونخوا کے حوالے کریں. صوبائی مشیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ گورنر اپنے منصب کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں. اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ گورنر عہدے کے لیے نااہل ہو چکے ہیں. مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. وزیر مملکت شہزاد فاطمہ پریس کانفرنس کریے براہ راست لیے نے 20 میں سے 20 سکور لیا ہے. جو آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ہے اس میں پاکستان نے 20 میں سے 20 سکور لیا ہے. اور اسی طرح جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ سکلز ہیں یا ہمارے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے ڈپارٹمنٹس کی ہے, اس میں بھی 20 میں سے 20 سکور ملا ہے. اور اسی طرح جو ٹیکنیکل اور کوآپریشن ہے جسے مختلف اداروں سے
इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो गई, उसमें भी पाकिस्तान ने 18 से ऊपर 20 में से स्कोर किया है। और आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के जो टॉप ममालिक हैं ITU के मुताबिक, उसमें साइबर सिक्योरिटी में, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में हम एक रोल मॉडल की तरह सामने आए हैं। इसमें मैं एक बात जो सबसे ज़रूरी करना चाहूँगी और सबसे पहले करना चाहूँगी वो ये है कि ये किसी एक इदारे की काविशों से नहीं होता। इसके अंदर ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम की लीड ज़रूर थी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आई, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आया, मगर उसके साथ साथ PTA का इसमें बहुत अहम किरदार रहा, SIFC का इसमें बहुत अहम किरदार रहा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, हायर एजुकेशन का, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का, हमारी FIA का, साइबर क्राइम विंग का, फिर हमारी जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो हमारी हुकूमत आते ही वो इमीडिएटली नॉमिनेट हुई, उसके सूबाई मेंबर्स भी नॉमिनेट हुए। तो हम सारे सूबों का भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी जो है वो इसमें एक बेहतर किरदार, अच्छा किरदार अदा किया। प्रोविंशियल IT बोर्ड्स का हमारा नेशनल IT बोर्ड है, एंड ऑब्वियसली जो हमारी